سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کا شیدائی الٹ دیتے ہیں تخت قیصریت اوج دارائی، سلام اس ذات پر جس کے پریشاں حال دیوانے، سلام اس ذات پر جس کے پریشاں حال دیوانے، سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، آج پہلی تاریخ ہے۔ جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو مقرر اپنی تقریروں میں، خطیب اپنی خطابت میں، مضمون نگار انشاء پرداز اپنے مقالوں اور مضامین میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں۔ شاعر اپنے اشعار میں آپ کا تذکرہ کرتا ہے اور اس کو وہ اپنے لیے سعادت دارین سمجھتا ہے، اپنی خوشبختی تصور کرتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ یہ سعادت حاصل کریں؟ اس سے پہلے بھی ہر سال اس موقع سے ہم نے مختلف عنوانات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک موقع پر ہم نے سیرت النبی کو قسط وار بیان کیا تھا، لیکن چونکہ وہ سب ذہنوں میں نہیں ہوتے، لہذا آج ایک دوسرا رخ ہے، اس رخ کو بیان کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جامع ہے، مکمل اور کامل ہے۔ آپ جو دین لے کر آئے وہ بھی مکمل اور کامل، زندگی کے تمام شعبوں پر محیط، چاہے وہ دین کا کوئی بھی شعبہ ہو، چاہے وہ دین کے اپنی انسانی زندگی کے ازدواجی زندگی کا شعبہ ہو، اجتماعی زندگی کا شعبہ ہو، انفرادی زندگی کا شعبہ ہو، معاشرتی زندگی کا شعبہ ہو، سیاسی زندگی کا شعبہ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، ہر شعبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل رہنمائی کی ہے۔ ابھی ہمارے بہار کے اندر انتخابات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ عجیب اتفاق یہ بھی ہے کہ کل 9 تاریخ ہے، کل امارت شریعہ کا بھی انتخاب ہے، امیر شریعت کا۔ تو مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ آج سیرت کے اس پہلو کو بیان کیا جائے جس میں آپ نے سیاسی زندگی گزاری ہے، آپ کا جو قائدانہ کردار ہے اس کردار کو بیان کیا جائے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہم مسلمانوں کے لیے جو نمونہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پورے طور پر کامل ہیں۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مومنوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ، آئیڈیل ہے۔ اور یہ آئیڈیل صرف دین کے سلسلے میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم شادی بیاہ کر رہے ہیں تو وہاں صرف یہ پتہ چلے کہ اللہ کے نبی کا نمونہ کیا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو صرف یہاں ڈھونڈیں کہ نماز پڑھنے میں اللہ کے نبی کا نمونہ ہمارے لیے کیا ہے۔ ہم زندگی کے دوسرے شعبے میں تلاش کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں یہاں بھی تلاش کرنا ہوگا کہ ہم جب سیاست کر رہے ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے لیے کیا ہے۔ تبھی جا کر ہماری زندگی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے، تبھی جا کر ہم مسلمان پکے اور سچے ہو سکتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ دیا ہے اور اپنے مذہب کو، اپنے دین کو مکمل بنایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد کر دیا، فرمایا اور اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسائی لوگ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، 500 کچھ سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سکھایا، سب کچھ بتایا، لیکن ان کی زندگی پورے طور پر آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے شادی نہیں کی، شادی کی زندگی میں ان کا نمونہ نہیں ہے، ازدواجی زندگی میں ان کا اسوہ موجود نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک جملہ منسوب کیا جاتا ہے کہ جو خدا کا حق ہے وہ خدا کو دو، اور جو قیصر کا حق ہے وہ قیصر کو دو، یعنی دین اور سیاست دونوں کو الگ کر دیا۔ یہ منسوب کیا جاتا ہے، حقیقت کہاں تک صحیح ہے یہ اس کی ہم پشٹی نہیں کر سکتے، اس کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے یہ بتایا کہ سیاست دین کا ایک شعبہ ہے، یہ الگ نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا کہ یہ دونوں الگ نہیں ہے، یہ دین کا ایک شعبہ ہے۔ اگر ہم اس کو الگ کریں گے تو چنگیزی کی صفت پیدا ہو جائے گی، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ علامہ اقبال کا بہت مشہور مصرع ہے کہ جب ہم سیاست سے دین کو الگ کر دیں گے تو چنگیزی ہی چنگیزی رہ جائے گی۔ اور وہ کیسے ہے، آج ہم اپنے ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، یعنی دین کا ایک شعبہ ہے، دین ایک عام چیز ہے، خاص ہے سیاست اس کا ایک شعبہ ہے۔ جب اللہ کے نبی نے دین کی دعوت دی تو یہی کہا کفار مکہ کے سامنے، کلمۃ واحدۃ تعطونیھا تملکون بها العرب، اے لوگوں سنو، میں ایک کلمہ لے کر آیا ہوں، وہ کلمہ تم مجھ سے لے لو جس کے ذریعے سے تم عرب کے بھی مالک ہو جاؤ گے اور عجم کے بھی مالک ہو جاؤ گے، یعنی اقتدار دین کا عرب کا ہو یا عجم کا ہو، دونوں کے اقتدار کے مالک ہو جاؤ گے۔ اس وقت کفار مکہ کی نمائندگی کرنے والا شخص ابو جہل تھا۔ اس نے کہا، اے بھتیجے بتا وہ کلمہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہے۔ تو اس میں یہ پیغام تھا کہ تمام بتوں کو چھوڑ کر، تمام دنیا سے کٹ کر صرف ایک خدا کی عبادت کرنی ہے، ایک ذات کی پرستش و پوجا کرنی ہے۔ ابو جہل کو کیسے گوارا ہو سکتا تھا؟ ابو جہل نے کہا، اتريد یا محمد ان تجعل الآلهة الہا واحدا،
وَإِنَّ لَأَمْرُكَ لَأَمْرَكَ لَعَجَبٌ۔ اے محمد، کیا تو چاہتا ہے کہ تمام معبودوں کو، تمام خداؤں کو ایک کر دے؟ تیرا معاملہ تو بہت عجیب ہے، ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے نہیں تسلیم کیا۔ اللہ کے نبی پر زندگی میں، مکی زندگی میں بہت کچھ ظلم کیا گیا، بہت ساری باتیں کہی گئیں اور مظلوم رہے۔ اسی لیے برطانوی ایک مورخ ہے، مینٹگمری واٹ، مورخ ہے بہت بڑا عیسائی، اس نے سب سے پہلے کتاب لکھی محمد ایٹ مکہ، اور اس میں یہ تصور پیش کیا کہ جب تک پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو روحانی پیشوا کی حیثیت سے تھے، ایک پیغمبر کی حیثیت سے تھے۔ اور پھر ایک دوسری کتاب لکھی مدنی زندگی پر، تو کہا محمد ایٹ مدینہ، اور اس میں یہ تصور اس نے پیش کیا کہ جب اللہ کے نبی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو ان کی حیثیت بدل گئی، وہ ایک عامر کی حیثیت سے آئے، ایک حکمراں کی حیثیت سے آئے۔ اب دونوں کتاب کا ایک چوچو مربع بنا دیا اس نے، اور کتاب لکھی ایک تیسری، لکھا محمد پروفیٹ اینڈ اسٹیٹ مین، اور اس میں یہ تصور دیا کہ یہ روحانیت الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے۔ لیکن ٹھہریے ذرا، عیسائی مورخین سب کے سب ایسے نہیں ہیں۔ ایک مورخ اور بھی ہے جو بہت مشہور ہے، آپ نے کبھی سنا ہوگا، مائیکل ایچ ہارڈ۔ اس نے تاریخ انسانی کی 100 عظیم شخصیت پر کتاب لکھی، دا 100۔ مائیکل ایچ ہارڈ، اس نے سر فہرست جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، دوسرے نمبر پر اپنے نبی کو رکھا اس نے، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے تذکرہ کیا، اور صرف اس بنیاد پر اس کی وجہ بھی بتلائی اس نے کہ تاریخ انسانی کا یہ وہ واحد انسان ہے جو دین اور سیاست دونوں سطح پر یکساں طور پر کامیاب قائد ہے، اس لیے میں اس کو سب سے اوپر رکھ رہا ہوں اور سب سے پہلے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ بیان کی اس نے۔ تو ایک عیسائی مورخ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس طرح تھی کہ وہ دین اور سیاست دونوں سطح پر یکساں طور پر کامیاب تھے، اور ایک کامیاب لیڈر کی حیثیت سے تھے، جانے جاتے ہیں، متعارف تھے۔ اس کے بعد خلفائے راشدین، اور پھر یہ بات آئی کہ وہ اس کلمہ کی جو تفصیل بیان کی، آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، ذرا تصور کیجئے، کفار مکہ نے اعلان کر دیا کہ جو محمد کو پکڑ کر لائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو 100 اونٹ دیا جائے گا۔ اس وقت جائیداد کا اور مالداری کا اور اپنے بڑے پن کے اظہار کا یہی ایک وسیلہ اور ذریعہ تھا کہ جس کے پاس جتنے اونٹ ہیں، سرخ اونٹ، جس کے پاس جتنے زیادہ ہیں وہ اتنا بڑا مالدار ہے۔ زمانے کے جب بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، تو امیری کا بھی معیار بھی بدلتا رہتا ہے۔ آج کے دور میں روپیہ پیسہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے مالداری کے لیے، لیکن اس وقت اونٹ تھا۔ لالچ میں آ گئے لوگ۔ سراقہ بن مالک، آپ نے نام سنا ہوگا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پتھریلی زمین ہے، گھوڑا دھس گیا، درخواست کی، آپ نے دعا دے دی، وہ گھوڑا نکل گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف بک یا سراقہ اذا تصورت بسواری کسرا، اے سراقہ وہ دن کیسا ہوگا، وہ وقت کیسا ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پڑے ہوئے ہوں گے۔ سراقہ بن مالک نے اس کو مذاق سمجھا، کہا کہ یا رسول اللہ، کسرا بن ہرمز کا، جی اسی کی بات کر رہا ہوں میں۔
تو کیا کیسی بات ہے؟ کہا انشاءاللہ یہ ہو کر رہے گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا تو کنگن جب آپ کے سامنے رکھا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، تو بلایا سراقہ بن مالک کو کہ بلاؤ سراقہ بن مالک کو۔ چنانچہ ان کو بلایا گیا، وہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ میں کنگن پہنا دیا، کہا کہ یہ وہی پیشن گوئی ہے جس کی پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے میں مکمل رہنمائی کی ہے کس طرح سے سیاست کرنی ہے۔ آج جب سیاست کا لفظ کہا جاتا ہے تو کیا مولوی صاحب اور امام صاحب ارے سیاست کر رہے ہیں ہے کہ نہیں؟ چونکہ وجہ اس کی کیا ہے کہ سیاست اتنی گندی ہو گئی، خراب کر دیا ہم لوگوں نے مل کر کے، پوری دنیا کے لوگوں نے مل کر کے، کہ سیاست کا جب لفظ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ، فریب، دھوکہ، لوٹ مار، اور یہ تمام جو جتنی خرابیاں ہیں وہ سب سیاست میں۔ تو کہتے ہیں بھائی ایک مولوی صاحب اور سیاست سے کیا مطلب ہے؟ بھائی جو چیز خراب ہو گئی ہے اس کو اچھا کون کرے گا؟ اچھے لوگ آئیں گے تو اچھا ہوگا نا، کہ خرابی رہنے دیں گے اس کو دین سے بے دخل کر دیں؟ کیا ہم اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں؟ اس کا اگر اعلان کر دیا جائے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی تذکرہ نہیں ہوگا، کہیں نہیں تذکرہ ہوگا، لیکن بہرحال کوئی مسلمان کون جرأت کر سکتا ہے اپنے لیے؟ کون بدبختی کا اپنے اوپر مہر لگا سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبے میں بھی مکمل رہنمائی کی ہے۔ پھر خلفائے راشدین کا نمونہ پیش کیا، اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اب دو ہی طریقے ہیں، تیسرا چوتھا طریقہ بھی ہے جو اسلام کے خلاف نہ ہو وہ بھی صحیح ہے، جیسا کہ آج ہمارے یہاں ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جس پر سارے کے سارے مسلمان متفق ہو جائے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا نمونہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شورائی نظام ہو کہ چند لوگوں کا انتخاب کر دیا جائے اور وہ لوگ اپنے امیر کا انتخاب کر لیں، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تیسرا طریقہ، چونکہ کوئی طریقہ اللہ کے نبی نے متعین نہیں کیا، ہر ایسا طریقہ جو اسلام کے خلاف اور معارض نہیں ہے وہ تمام طریقے صحیح ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جمہوریت کا ایک غلبہ ہے، کون سا ایسا ملک ہے؟ بہت کم ہی ملک ہوں گے، ممالک ہوں گے جس میں جمہوریت نہیں ہے، ورنہ دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک کے اندر جمہوریت کا نظام چل رہا ہے، ڈیموکریسی کا سسٹم ہے۔ تو اس میں بھی طریقہ بتلایا کیا کرنا ہے، لیکن علامہ اقبال نے اس کی بھی آلوچنا کی ہے، اس کو بھی برا بھلا کہا ہے، کہا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں افراد گنے جاتے ہیں تولے نہیں جاتے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک پڑھا لکھا سمجھدار عقل مند انسان کے ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہوتی ہے جو ایک ان پڑھ جاہل گوار جس کی کوئی حیثیت نہیں، وقعت نہیں، اس کی ووٹ کی حیثیت، دونوں کی ووٹ کی حیثیت ایک ہی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر مولوی صاحب نے ووٹ دے دیا تو اس کی حیثیت بڑھ جائے گی اور طیب جیسے آدمی نے اگر ووٹ دے دیا تو اس کی حیثیت کم ہو جائے گی، نہیں، دونوں کے ووٹ کی حیثیت برابر ہے۔ یہ جمہوریت کی سب سے بڑی خرابی ہے، اس لیے اس میں افراد گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے ہیں کہ اس میں وزن کتنا ہے، کس کی طرف اکثریت ہے، تو کتنے لوگ اس میں اچھے لوگ ہیں۔ بہرحال یہ کہا، اور پھر یہ کہ اس طرح کی جو ماحول پیدا ہو گئے تو ہمارے یہاں دیندار لوگ اس سے سائیڈ ہو گئے، الگ ہو گئے، یہاں تک کہ لوگ ووٹ بھی نہیں گراتے ہیں جا کر کے کہ ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے۔ اسلام نے ایک اصول بتایا، احول البلیتین، دو اگر بلیے آ جائیں، دو مصیبتیں ہوں تو دونوں مصیبتوں میں جو ہلکی مصیبت ہو اس کو اختیار کیا جائے۔ تو ووٹ نہ دینا بھی صحیح نہیں ہے، شرعی حیثیت سے یہ کہا ہے کہ یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ہم ووٹ نہ دیں، ووٹ دینا چاہیے۔ لہذا جو حضرات اب تک ووٹ نہیں گرائے ہیں وہ ووٹ ڈالیں، اپنے اپنے چنیدہ اپنے اعتبار سے جو انسان جیسا سمجھتا ہے
کہ ہمارے لیے کون سا امیدوار صحیح ہے، اپنے اعتبار سے ڈالنا چاہیے انہیں، اس لیے کہ اس کی جواب دہی اسی کے اوپر ہے کہ ووٹ ایک شرعی حیثیت کے اعتبار سے شہادت بھی ہے، وکالت بھی ہے اور سفارش بھی ہے۔ کل قیامت میں صرف اس کو دنیا کے اعتبار سے سیاسی ہار جیت کا کھیل سمجھنا غلط ہے۔ ہم نے اس کو صرف دنیا کے اعتبار سے سیاسی ہار جیت کا کھیل سمجھ لیا ہے، غلط ہے۔ اگر ہم یہاں دے رہے ہیں ووٹ، کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی، اسی لیے کہ قرآن کریم نے اس کی گواہی دی ہے اور یہ کہا ہے اگر ہم غلط دے رہے ہیں، صحیح سمجھ کر کے بھی غلط دے رہے ہیں تو اس پر بھی ہماری پرشش ہوگی، داروغیر ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے پسندیدہ، اپنے اعتبار سے منتخب، اپنے دلوں میں کیے ہوئے منتخب امیدوار کو ووٹ ہر حال میں دینا چاہیے، کسی کا بھی برباد نہ ہو، اس کا ہر انسان خیال رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی اور اپنے زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔